بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ تین الہامی مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم ہے، ان تینوں مذاہب میں ایسکیٹالوجی یعنی آخر الزمان کا علم باقاعدہ موجود ہے، اور سب سے زیادہ ایسکیٹالوجی یعنی آخر الزمان سے متعلق جو علم ہمیں عطا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا۔ آپ نے خاص طور پر جو کرونا وائرس کے حوالے سے ایک بایولوجیکل وارفیئر کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ اسپینش فلو میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے قریب کے عہد میں آپ دیکھتے ہیں کہ 10 کروڑ کے لگ بھگ انسان اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آپ اگر 14ویں صدی میں دیکھیں تو 5 کروڑ کے لگ بھگ، جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں تقریباً 60% کہا جاتا ہے کہ یورپ کے افراد کی آبادی جو ہے وہ فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ اسی طرح سے آپ کو تاریخ کے صفحات میں بہت سے وبائی امراض کا ذکر آپ کو ملتا ہے، لیکن اب جس عہد میں ہم زندہ ہیں وہاں اب جنگ جب مسلط کی جاتی ہے تو وہ ہائیڈروجن اور یعنی ایٹم کے فیژن اور فیوژن کے ساتھ جنگ کو برپا کرنے کے بجائے اب جرثوموں کے ذریعے سے، وائرسز کے ذریعے سے ایک نئے دور کے اندر جنگوں کے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت ساری تھیریز ہمارے ہاں گردش کر رہی ہیں، حال ہی میں بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے پروگرامز بھی کیے ہیں کہ جس میں وہ انٹرلنک کرنا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح سے حرمین طیبین کو لاک ڈاؤن کیا گیا، بند کیا گیا، اور امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اور آپ نے بھی اپنے انٹرو میں اس کا آپ نے ابتدائی طور پر ذکر کیا، تو میں آپ کے ساتھ یہ بات ذکر کروں کہ تاریخ اسلامیہ میں 40 سے زیادہ افراد وہ ہیں جو جھوٹا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے اور جھوٹا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، جبکہ اہل تشیع یا اہل تسنن یعنی اہل سنت اور جو ہمارے شیعہ کمیونٹی کے افراد ہیں ان دونوں کے ہاں امام مہدی کا پورا ایک تصور اور آخر الزمان کے علم کے حوالے سے پورا باقاعدہ ایک تفصیلی علم ہمیں ملتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت یقیناً اہل سنت کے عقیدے کے مطابق آپ کی ولادت ہوگی، لیکن شاید میری یہ بات سن کر بہت سے ایسے افراد کو یہ بات مایوسی ہو کہ وہ میری جو ریسرچ اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی حال ہی میں عنقریب کہیں سے وہ دنیا میں تشریف لانے والے نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی سعودیہ میں کوئی جنگ ہونے والی ہے، وہاں پر ملک کے ٹکڑے ہونے والے ہیں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک نوعیت کی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب تک آپ علامات صغرا اور علامات کبریٰ کو آپ دونوں اطراف میں دیکھتے ہیں تو ان دونوں کو جو چیز برج کرنے والی ہے وہ الملحمۃ الکبریٰ ہے، یعنی ایک ایسی جنگ، ایک ایسی بڑی جنگ کہ جس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یخرج المہدی حتی یقتل الثلث، فرمایا کہ 1/3 آبادی جو ہے وہ موت کا یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا، فرمایا کہ وہ یموت الثلث، 1/3 آبادی پر موت طاری ہو جائے گی، وہ یبقى الثلث، اور اس دنیا کی آبادی میں صرف 1/3 افراد باقی رہ جائیں گے۔ ایک اور بڑی اہم ترین علامت جو احادیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ رب کریم نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ایک علامت ایسی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وہ، یا ان کی ولادت سے پہلے یا دنیا میں ولادت کے بعد ان کے ظہور سے پہلے وہ علامت دنیا میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ رمضان کی 1 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور نصف رمضان یعنی 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی جو جس طرح سے احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن ان احادیث کا جو لب لباب ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تقریباً پوری دنیا پر جو اہل کفر ہیں ان کا قبضہ ہوگا، لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے، اور ایسے عہد میں کہ جب شیطانی قوتیں دنیا پر راج کر رہی ہوں گی، لوگوں میں ایک یاس کی ایک کیفیت ہوگی، ایسے وقت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوگی اور آپ کی بیعت پھر مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ دیکھیے منصور، سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کروں کہ جو اہل تشیع اور اہل تسنن کا بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو اختلافات موجود ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت یا ان کے ظہور سے متعلق جو بھی احادیث میں باتیں موجود ہیں وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہیں، یعنی اگر کوئی امام مہدی علیہ السلام کا انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں قرار پائے گا۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، یعنی ہم ان کی
ولادت کے قائل نہیں ہے کہ ابھی تو ان کی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ ان کی ولادت بعد میں ہوگی جو قرب قیامت کا دور ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کے ظہور کا زمانہ ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جہاں تک آپ نے دنیا میں برپا جنگوں کے حوالے سے سوال کیا ہے تو وہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ سلطنت عثمانیہ کا جب 1923 میں اختتام ہوا ہے اور بلکنائزیشن کے بعد تقریباً 50 سے زائد مسلم ممالک کو توڑ کر الگ کیا گیا ہے، 1917 میں جنرل ایلنبی بیت المقدس میں داخل ہوا، اور یہ وہ عہد ہے کہ جو ملت اسلامیہ میں 1400 سال میں، یعنی ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عہد ضرور رہا ہے کہ جس میں ریاست اسلامیہ یعنی حکمرانوں اور مسلمانوں کے درمیان، رعایا کے درمیان ایک اسلامک سوشل کانٹریکٹ ضرور قائم رہتا تھا، اور عدالتی فیصلے یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اسلام کے مطابق ہی ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر ارشاد فرمایا کہ عہد نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی بادشاہتوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، کے عہد قرب قیامت میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا جو تصور ہے وہ خلافت راشدہ کے کانسیپٹ کے تناظر میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن احادیث کا حوالہ کمیل بھائی نے دیا ہے، جو امام مسلم نے اور امام بخاری اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں، ان میں خاص طور پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ خلیفہ کے، خلفاء کے یا امیر کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں امارت، خلافت، امامت، یہ تقریباً تمام ہی الفاظ جو ہیں وہ ہم معنی ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ الخلافت 30 سنہ، کہ 30 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت جاری رہے گی، اور امام احمد بن حنبل، امام ترمذی اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ بات ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 برس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 برس، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 برس، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 برس، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 6 ماہ کا جو عرصہ ہے، وہ اس کو ملا کر ہم یہ خلافت راشدہ کے عہد کو ہی ہم دیکھتے ہیں۔ مہدی کی جو اصطلاح ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ امام مہدی کو مجدد سمجھ رہے ہیں۔ مہدی کی جو اصطلاح ہے، اس کا ایک تو سینس وہ ہے جو ہمارے ہاں رائٹلی گائیڈڈ مین یعنی ہدایت یافتہ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر خلفاء راشدین کو المہدی کہا کہ وہ تمام کے تمام رائٹلی گائیڈڈ ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، کہ حضور علیہ السلام کی صحبت و برکت سے ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ لیکن امام مہدی کا جو منصب اور مقام ہے، یہ مجدد سے بڑا مقام ہے۔ یہ میں تاکید کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ماضی میں جن لوگوں نے مجدد اعظم ہونے کا یا جھوٹا مسیح اور جھوٹا مہدی ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک کیا، جو دعویٰ کیا، اس کی یہاں پر نفی ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض احادیث میں جو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور بڑی یعنی اہم یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، کہ جب بیت المقدس میں آباد کاری ہوگی، سیٹلمنٹس ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ یثرب میں ویرانی ہوگی، فرمایا بخراب یثرب خروج الملحمہ، اور جب مدینہ طیبہ میں ویرانی ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایک عظیم جنگ کا آغاز ہوگا۔ اب مدینہ طیبہ میں ویرانی تو یزید کے دور میں بھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کس دور کی ویرانی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا احادیث میں تعین نہیں کیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب ملحمہ کا یعنی بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے تو فرمایا کہ پھر اسی کے تسلسل میں قسطنطینیہ یعنی استنبول جو موجودہ ہے وہ فتح ہوگا، اور جب قسطنطینیہ فتح ہوگا تو پھر دجال کا خروج ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات جو آپ نے جنگوں کے حوالے سے بیان کی، 9/11 کے بعد تو 70 لاکھ مسلمانوں کا کچھ تو خون ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سیریا میں 8 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، افغانستان، عراق، کشمیر، برما، فلسطین اور بالخصوص پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ 9/11 کے بعد ہم 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو ہم تقریباً شہید یا زخمی کروا چکے ہیں۔ تو لہٰذا جنگوں کا تسلسل تو چلتا رہے گا، لیکن یہ جنگیں بڑے پیمانے پر امام مہدی کے دور میں لیکن ابھی جو تیریز آ رہی ہیں اس میں جو ہے وہ جو اٹامک جنگ کی بات کی جاتی تھی، اب اس سے ہٹ کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یقیناً بالکل بایولوجیکل کی طرف جائیں گے، کیونکہ اگر اٹامک وارفیئر کی بات کی جاتی ہے تو اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا اور نقصان جو ہے وہ پوری دنیا کو ہو سکتا ہے۔ ابھی موجودہ وائرسز اور یہ بایولوجیکل وارفیئر کی جو بات کی جاتی ہے، بایو ٹیررزم کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ تصور ہے کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کنٹرول میکینزم کی بات ہو رہی ہے۔ جی آپ دیکھیے دجال کے دور میں جو احادیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ زمین پر اگنے والی کھیتی کو
اور بظاہر اس دنیا کے نظام کو لوگوں کو یوں ہی دکھائے گا اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے، گویا کہ نعوذ باللہ وہ خدا ہے، اور وہ خدا ہونے کا اعلان اور دعویٰ بھی کرے گا۔ احادیث میں جو ترتیب بیان ہوئی وہ یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی خلافت کا اعلان فرمائیں گے جب اللہ رب کریم کی طرف سے ان کو اذن ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہے، دجال موجود ہے احادیث میں جیسا کہ موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور جب حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ امام امت مسلمہ میں سے ہی ہوگا، تو یقیناً یہ تمام تر علامات یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان تینوں یعنی جن احادیث میں جو تینوں باتوں کا ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، دجال اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام، اگر کوئی شخص مہدی کا ذکر کر دیتا ہے، مسیح اور دجال موجود نہیں ہے، تو یقیناً پھر یہ بات اس کی درست نہیں ہوگی۔ تو دجال کی آمد کے موقع پر تو یہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ اپنے مکر و فریب سے دنیا کے بظاہر نظام کو انڈر کنٹرول ضرور کرے گا۔ دیکھیے جینیسس میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور ایکسوڈس میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے کہ دا پرومس لینڈ کے نام سے فرام یوفریٹیز ٹو نائل، دریائے فرات سے دریائے نیل تک ایک خاص خطہ ہے کہ جو دا پرومس لینڈ یا ارض موعودہ کے نام سے جو زائنسٹ ہیں وہ اس خطے کو یہاں پر اپنی حکومت کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بالخصوص اس پورے خطے میں تقریباً گزشتہ 100 برس سے آپ کو مستقل یہ حصہ آپ کو جنگوں کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لڑتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ بعض احادیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ لشکر جو اللہ کے نام پر جہاد کرتا رہے گا وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل جائے گا۔ یہاں پر میں اس بات کو مکمل وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کا خانہ کعبہ کے بند ہونے کا سعودی عرب میں وہاں بادشاہوں کی آپس میں یا شہزادوں کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا امام مہدی کی ولادت سے یا ان کے ظہور سے کوئی رابطہ اور کوئی تعلق ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح سے متعدد مرتبہ بہت سے بادشاہوں کا انتقال ہوا ہے، بہت سے شہزادوں اور بادشاہوں کے آپس میں جنگیں ہوئی ہیں۔ احادیث میں سے کسی حدیث میں بھی الگ تعین یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کون ہوگا، البتہ اس کا ضرور ذکر ہے کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جو جنگیں برپا ہوں گی ان میں ایک بہت اہم ترین جنگ غزوہ ہند ہے۔ احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مکمل طور پر فتح ہونے سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام اپنا پایہ تخت بیت المقدس کو بنائیں گے، اور بیت المقدس سے آپ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو روانہ کریں گے۔ ایک اور بات کی وضاحت یہاں پر بہت اہم ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج یہ دو فتنے ایسے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس سے بڑے فتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اس دنیا میں کبھی ظاہر نہیں ہوں گے، اور ان دونوں فتنوں کو فنا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں نازل فرمائیں گے، اور احادیث متواترہ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج آپ کی دعا سے ہلاک ہوں گے۔ یہاں پر میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے تلاوت کروں کہ یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں گھوڑوں اور تلواروں پر جنگیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ان فوجوں کے نام جانتا ہوں، فرمایا وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، میں ان کے باپ کے نام جانتا ہوں، وَأَلْوَانِ خُيُولِهِمْ، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، اور یہاں تک فرمایا کہ وہ اس زمین کے سب سے بہترین سوار ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک رومی فوجی آماق یا دابق، دو جگہوں کا ذکر ہے اور یہ دونوں علاقے سیریا یعنی شام کے اندر واقع ہیں، فرمایا کہ یہاں پر رومی فوجیں اتریں گی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ سے ایک لشکر نکلے گا، امام مہدی عرب ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ کے نام پر ہوگا، والدہ کا نام حضرت آمنہ کے نام پر ہوگا، امام مہدی عرب ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دور میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فرمایا کہ مدینہ منورہ سے ایک بہترین لشکر نکلے گا جو اس سے زیادہ بہتر لشکر دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا، اور وہ رومی فوجیوں کے ساتھ فرمایا کہ نبرد آزما ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر تفصیل کے ساتھ دجال کے ظہور کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پر اس کے ساتھ میں اضافہ کر دوں کہ دجال کے حوالے سے ایک یہ بھی حدیث ہمیں مسلم کی ملتی ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی جن کے کندھوں پر، حدیث میں ہے کہ علیہم الطیالسہ، فرمایا کہ ان کے کندھوں پر سبز گہرے رنگ کی چادریں ہوں گی جو دجال کا اس دور میں ساتھ دیں گے، اور ان یہودیوں کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ یہ تمام تر احادیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے
تعیین کے ساتھ اس کے کسی بھی دور کو متعین نہیں کیا گیا. دجال کے حوالے سے بعض لوگ اس کو مجازی استعاری رنگ میں میٹافوریکل سینس میں لے لیتے ہیں کیونکہ دجال ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور نہیں ہو رہا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آج امام مہدی کی ولادت ہوتی ہے تو احادیث میں ذکر ہے کہ وہ جب اپنی خلافت کی بیعت لیں گے تو ان کی عمر 40 برس کی ہوگی. یعنی اگر آج بھی ان کی ولادت ہو تو کم از کم ان کی بیعت کے لیے 40 برس مزید جو ہے وہ درکار ہوں گے. تو ہمارے ہاں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی امت مسلمہ پر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا لوگ انتظار کر رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ نعوذ باللہ خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں یا کسی کے بارے میں امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو امام مہدی کے آنے میں بہت وقت ہے. احادیث مبارکہ ہمیں یہی بتاتی ہیں.